السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ناپائیدار ہے، ہیچ در ہیچ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بلائیں گے، اور یہ ایسا شخص ہوگا کہ جس کی ساری زندگی ناز و نعمت کے اندر گزری ہوگی، یعنی ساری دنیا کے اندر سے اللہ رب العزت ایک شخص کو منتخب کریں گے، اور یہ شخص ایسا ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی بھی اس دنیا کے اندر مالدار نہیں ہوگا۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی اور جب تک یہ دنیا رہے گی، گویا کہ اس شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ اہل و عیال والا تھا، نوکر چاکر والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، اسی طرح مکانات کے اعتبار سے کوٹھی بنگلے والا تھا۔ اس کے پاس سب سے بڑی ساری دنیا کے اندر نعمتیں راحتیں اسے میسر آئی تھی۔ تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بلائیں گے، اور بلانے کے بعد فرشتوں سے حکم دیں گے کہ جاؤ اسے جہنم کا ایک گوتا لگا کر لاؤ، جہنم کے اندر جائیے اور ایک گوتا جہنم میں لگا کر واپس لائیے۔ فرشتے جائیں گے، اور جانے کے بعد اس شخص کو جس کی زندگی ایسی گزری تھی کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ خوش کوئی انسان نہیں تھا، اس سے زیادہ راحت کے اندر کوئی نہیں گزرا تھا، تو جہنم کا ایک گوتا لگا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت اس شخص سے معلوم کریں گے، اے ابن آدم، کیا دنیا کے اندر تو نے کوئی راحت کا، خوشی کا زمانہ دیکھا تھا؟ کوئی فرحت کا موقع دور تجھ سے گزرا تھا؟ تو یہ شخص کیا کہے گا کہ اللہ، دنیا کے اندر تو میں نے کچھ بھی راحت و آرام نہیں دیکھی، کوئی سکون مجھے میسر ہی نہیں آیا۔ تو گویا کہ یہ اپنی دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا، اس لیے کہ جہنم کی سختی، جہنم کی پریشانی، جہنم کا گھبراہٹ جب اس کے اوپر آئے گا تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ اسی طرح آتا ہے کہ پھر دوسرے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر پریشانیوں کے اندر گزرا ہے، یعنی وہ ایسا شخص ہوگا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسے تکلیف پہنچے ہوگی، سب سے زیادہ پریشانی، سب سے زیادہ فقر و فاقے کا اس نے سامنا کیا ہوگا۔ ایسے شخص کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ ایسے شخص کو بلائیں گے اور فرشتوں سے حکم دیں گے کہ جاؤ اسے جنت کا ایک چکر گھما کر لاؤ۔ فرشتے جائیں گے اور جانے کے بعد اسے ایک چکر لگوا کر لائیں گے اللہ کے پاس۔ اللہ اس شخص سے معلوم کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ جس نے تکلیفیں اٹھائی تھی، پریشانیاں اٹھائی تھی، کبھی راحت و آرام کا کوئی وقت اس پر گزرا ہی نہیں تھا، اتنی پریشانیوں کے اندر دنیا کی زندگی کاٹ کر گیا تھا، تو اللہ ایک چکر جنت کا لگوا رہے اس شخص پر، اور لگانے کے بعد اس سے معلوم کر رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، کیا تیرے اوپر کوئی دور ایسا گزرا ہے عیش و عشرت کا، راحت کا، فقر فاقے کا، کیا دور تو نے کوئی دیکھا ہے؟ تو یہ وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور بھولنے کے بعد کہے گا کہ اللہ، میں نے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا وقت گزارا ہی نہیں، یعنی جنت کے اندر ایک گوتا لگانے سے وہ دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں بھول گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے،
اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا سمندر ہو اور اس سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوئے اور انگلی پر بعد میں دیکھے پانی جتنا ذرا سا لگا ہے، کتنا بڑا سمندر ہے، ایک ذرا سا پانی لگا ہے، تو یہ مثال ہے آخرت کے سامنے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ آخرت کی زندگی تو بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ یہاں کی زندگی دنیا کی تو چند سالوں کی ہے، یہ تو جیسے بھی ہے کٹ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کی جب دوبارہ سے زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی، تو میرے دوستو وہ اصل زندگی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص مصیبتوں میں رہ رہا ہے، پریشانیوں کے اندر رہ رہا ہے، لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے، تو یقیناً وہی شخص کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر نہیں پڑنا ہے، دن رات ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے ہمیں جمع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اللہم آمین۔